إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، کل ہم نے چھٹے سپارے کی جو پہلی آیت ہے وہ مکمل کی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا يحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا الجہر بالسوء، یعنی برائی کی بات کو جہرن کہنا. جہرن سے کیا مراد ہوگی؟ جہر کہتے ہیں تیز آواز میں بولنے کو، یا زور سے بولنے کو، یا چیخ کے بولنے کو، یا اس طریقے سے بولنے کو جو کہ لوگ پسند نہ کریں، یا لوگوں کے بہت سارے لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے، اس کو جہر کہتے ہیں. من القولی، یعنی قول کا کہنا، بات کا کہنا، الا من ظلم، مگر یہ کہ جس کے اوپر ظلم کیا جائے. تو اس آیت کے تحت جو ہے وہ آپ کو یہ والی بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ کہ کسی بھی برائی کو جو ہے وہ، یا کسی بھی قسم کی زیادتی کو جو ہے چیخ کے بولنا، زور سے بولنا، یا ایسے کہ کسی تک جو ہے وہ کسی اور کی برائی کو پہنچے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرمائے. کہ اگر آپ مظلوم ہیں تب بھی جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ آپ ہر ایک کو اپنی مظلومیت بتاتے پھریں. ہاں، الا من ظلم، جس کے پاس ظلم کیا گیا جو کہ مظلوم ہے، تو وہ کس طریقے سے بتا سکتا ہے؟ اس طریقے سے بتا سکتا ہے کہ ایک مخصوص شخصیت جس کے پاس جا کے اس کو پتہ ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کے پاس جا کے جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو اپنی ڈیٹیل میں، اب اگرچہ کہ جب ڈیٹیل بتائی جاتی ہے، اب آپ دیکھیں جیسے میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہے، جب آپ ڈیٹیل بتاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اپنے شوہر کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اب ایسے صورتحال میں جو ہے وہ آپ برائی کر ہی نہیں سکتے، اس طرح سے تو انسان ظلم ہی سہتا رہے گا. کیا کہا گیا کہ جو ہے وہ کسی ایسی شخصیت کے پاس جس کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، یا جو ہے وہ آپ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اس کے پاس جا کے آپ برائیاں کر سکتے ہیں، اس کے پاس جا کے آپ ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں. اور جو ہے وہ یہ ساری ڈیٹیل بھی ظاہر ہے پھر سامنے آتی ہے کہ آپ کی اپنی کیا غلطی تھی اور اگلے کی کیا غلطی تھی. اس طریقے سے جو ہے وہ معاملہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک حدیث، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو پڑوسی ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے. اب میرے سمجھ میں نہیں آتا، میں بڑا صبر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ تم ایسا کرو، اپنے گھر کا جتنا سامان ہے نا وہ باہر نکال کے رکھو. پہلے زمانے میں آج کی طرح کے فرنیچر وہ تو نہیں ہوا کرتے تھے، تو اپنا سارا سامان جو ہے وہ باہر نکال کے رکھو اور وہیں میری بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر باہر. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے سارا سامان باہر نکال کے رکھا اور بیٹھ گیا. اب جو شخص آ رہا ہے اور جا رہا ہے وہ پوچھتا ہے کیا ہوا، کیا تم گھر شفٹ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، شفٹ تو نہیں کر رہا ہے، اصل میں یہ مسئلہ ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس مسئلے کا مجھے یہ حل بتایا کہ میرا پڑوسی جو ہے مجھے تنگ کرتا ہے، تو اس مسئلے کا مجھے یہ حل بتایا. تو اب سب کو پتہ چل گیا کہ اچھا اس کا پڑوسی جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ تنگ کرتا تھا. تو پھر جو ہے سب نے مل کے سمجھایا، تو اس طریقے سے یہ معاملہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو کہا گیا کہ لا يحب اللہ الجہر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر جس کے اوپر جو وہ ظلم کیا گیا ہو. اب اسی طریقے سے ہماری تھوڑی سی عادتیں کیا ہوتی ہیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ کسی ایسے سے ڈسکس نہیں کرنا ہے کہ جو کہ صرف جو ہے وہ مزے لینے والا ہو، یا آپ کی باتوں کو صرف سننے والا ہو، وہ آگے سے کچھ کرنے کے قابل نہ ہو. کسی ایسے سے ڈسکس نہیں کرنا. اب اسی زمین میں ایک اور چیز کیا آتی ہے کہ جیسے پالیٹکس ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو پالیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آپ ملک کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں، یا جو ظالم جس کو آپ سمجھ رہے ہیں
تو وہ جو ہے آپ اس تک یا تو بات پہنچائیے، ٹھیک ہے. جیسے کہ پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ ہوتے تھے یا علماء کرام ہوتے تھے، اسپیشل گورنمنٹ کے پاس، اسپیشل بادشاہوں کے پاس جا کر اور ان سے کہتے تھے کہ تم نے یہ کام غلط کیا. اب ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ کوئی اپنے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتا. اکثر ان کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا، اکثر ان کو زندانوں میں بھی ڈال دیا جاتا تھا، لیکن وہ جو ہے بات کو اپنی پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کے پاس یہ سچویشن ہے، آپ اپنی بات آگے تک پہنچا سکتے ہیں، ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر نہیں پہنچا سکتے تو گھر میں بیٹھ کر آپ اپنے اعمال نامے کو سیاہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کر کے، لوگوں کا نام لے کے. اور ہم اس چیز کو غیبت میں شمار بھی نہیں کرتے، ہم اس کو ایک عام بات سمجھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ہماری اتنی بچپن سے عادت بن گئی ہے سننے کی اور اس طرح کی باتیں کرنے کی کہ اب ہم اپنے ماں باپ والی اسٹیج پر آئیں تو ہم لوگ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے کر دیا. جبکہ اگر آپ سوچیں، ایک نظر اپنی پچھلے ماضی پہ ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے اس طریقے سے گھر میں مسلسل بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. یعنی اس بولنے نے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا، نہ ملک کو فائدہ پہنچایا. تو پھر کیوں؟ یا تو آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں، ایسی پوسٹ پر ہوں کہ آپ کچھ لکھ سکتے ہوں، کالم لکھ سکتے ہوں یا کسی تک کوئی بات پہنچا سکتے ہوں، پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ جو ہے لا يحب اللہ الجہر بالقول، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ جو ہے وہ برائی کو بآواز بلند اس طریقے سے جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آج کی جو آیت ہے وہ کیا آیت ہے کہ پھر اچھا اس کے بعد جو ہم نے دوسری کل آیت کی تھی وہ کیا تھی کہ ان تدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن السوء، کہ اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو گے یا چھپا کر کرو گے یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑی قدرت والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے وہ آج کی جو ہماری آیت ہے وہ کیا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کی کوئی راہ اختیار کر لیں. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، وہی لوگ حقیقی کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہ ہے کہ کفار کے بارے میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ بعض رسولوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہ ماننا، یہ جو ہے وہ خالص کفر ہے. اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بعض کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے نا. بعض کے اوپر ایمان لاتے تھے اور بعض کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے تھے. تو اس میں جو ہے کیا ہے کہ یہود اور نصارہ کی سرزنش ہے کہ جو وہ رسولوں کے ساتھ کفر کرتے تھے کہ اور انہوں نے ایمان لانے میں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیا تھا. پھر بعض انبیاء پر ان کا ایمان ہے، بعض کے ساتھ کفر کرتے تھے، یعنی اپنی خواہشات، اپنی عادات کے وجہ سے، ٹھیک ہے، اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس چیز کی، قطعاً کوئی دلیل نہیں تھی، بلکہ محض اپنی عصبیت سے کام لیتے تھے اور خواہش. عصبیت کس کو کہتے ہیں؟ عصبیت کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی قوم کی فیور کرتے ہیں اور ناجائز فیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فیور کرنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جب ہم ناجائز کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہماری جو کاسٹ کا کوئی بندہ ہے، یا اگر ہم سندھی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، تو ہمارے ہی طرح کا کوئی پٹھان بندہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو غلط فیور دیتے ہیں، اس کو عصبیت کہتے ہیں. تو عربوں میں جو یہ چیز تھی کہ اب وہ اس قابل ہے خلیفہ بننے کے یا نہیں ہے، بہرحال اس کو خلیفہ بنانا ہے کیونکہ یہ ہماری اس کا بندہ ہے اور جو ہے وہ ہماری قوم کا بندہ ہے یا ہماری کاسٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو اب اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا تھا، یہودیوں نے، ان کو سب سے بڑی تکلیف ہی یہی عصبیت کی ان کے اندر تکلیف تھی. عصب کہتے ہیں جو اس کا روٹ ورڈ ہے،
عصب کہتے ہیں یہ جو نسیں ہمارے جسم میں ہے پوری، جو ہماری اس میں جو شریان جس میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے، اس کو عصب کہتے ہیں، عصبہ۔ تو یہ عصبیت جو ہے، تو یہ اسی عصبیت کی وجہ سے یہودیوں کو کس بات کی تکلیف تھی کہ سارے انبیاء جو آئے، حضرت اسحاق یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، ٹھیک ہے۔ اور اسرائیل جو لقب تھا وہ تھا جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، ان کا، یعنی اولاد یعقوب جو ہے وہ ان کو اسرائیل کہا جاتا تھا۔ تو اب ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ یہ سارے نبی جو ہیں وہ ہمارے اس میں سے آئے تھے، تو یعنی بالکل کنفرم تھا ان کو کہ آخری نبی بھی ہمارے ہی اس میں سے آئے گا۔ تو یہودیوں نے جو ہے وہ اس عصبیت کی وجہ سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننے پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو حالانکہ ان کو بہت زیادہ نشانیاں دکھائی گئیں، بہت زیادہ جو ہے وہ معجزے دکھائے گئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اب جب یہ ہمارے اس میں سے نبی نہیں آیا تو اب ہم نے بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آنا۔ تو یہودیوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے، ان کا یعنی جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دیگر انبیاء تھے ان پر تو ایمان تھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ اسی طرح عیسائیوں کا دیگر انبیاء پر تو ایمان تھا، مگر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کفر کرتے تھے۔ یعنی سامرا جو حضرت موسیٰ بن عمران کے خلیفہ حضرت یوشع کے بعد اور کسی نبی پہ ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یہودی کیا کہا کرتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، یعنی حضرت عزیر جو نبی تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی کتاب بھی نازل نہیں کی تھی، وہ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو مجوس ہوتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ زرادش نام کا ایک نبی تھے، ان کے اوپر ایمان تھا۔ پھر انہوں نے ان کی شریعت کے ساتھ بھی یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی غلط شریعت تھوڑی لے کے آئے تھے۔ یعنی کسی نبی نے بھی، ایک تو ہر نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہر نبی نے جو ہے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانے کا حکم دیا۔ تو ہر نبی کی جو شریعت تھی بہترین شریعت تھی، چلے ٹھیک ہے اگر وہ ایسے ہی کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ کی ہی شریعت پہ مکمل طریقے سے عمل کرتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جب ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے تو پھر وہ جس نبی کی شریعت کے اوپر چل رہے تو اس نبی کی شریعت پر بھی کما حقہ نہیں چلتے، یعنی مکمل طور پر جو ہے وہ اس کی شریعت کے مطابقت سے نہیں چلتے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ اس میں بھی کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں بھی رد و بدل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ آیات گھسیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مقصود کیا ہے کہ جو بھی کسی نبی کے ساتھ کفر کرے گا گویا اس نے تمام انبیاء کرام کے ساتھ کفر کیا، کیونکہ ہر اس نبی پر ایمان لانا واجب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کے طرف مبعوث فرمایا۔ لہذا جو شخص حسد یا عصبیت یا خواہش کی وجہ سے، یعنی اپنی کوئی اس کی ذاتی خواہش ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کفر کر رہا ہوتا ہے، تو جو ہے کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جن انبیاء پر اس کا ایمان ہے وہ بھی شرعی ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ کسی غرض کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے، یا صرف عصبیت کی اوپر۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں انہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرنے والے نامزد کر دیا گیا، یعنی انہیں ان کے اوپر، یعنی ان کے ماتھوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ جو ہیں وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اور کیا تھا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایمان لانے میں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے درمیان کی کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ جیسے کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ گناہ میں تھوڑی آتا ہے، جیسے کہ وہ نیکی اور بدی میں کوئی بیچ کی راہ نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو فرشتے ہمارے کندھوں پہ بٹھائیں گے، یا تو وہ کوئی نیکی لکھ رہا ہے یا بدی لکھ رہا ہے، اس کے درمیان کی کوئی راہ نہیں۔ اسی طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں، کفر کے درمیان میں راہ نکالنا چاہتے ہیں، کیا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان دونوں کے درمیان میں کوئی ایسی راہ نکالنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کام بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا،
یعنی وہ بلا شبہ جو ہے وہ کافر ہیں، یعنی ان کا کفر جو ہے وہ یقینی ہے، کیونکہ جن انبیاء کے ساتھ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ شرعی ایمان نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے ایمان ہوتا تو وہ ان جیسے دیگر انبیاء پر اور ان انبیاء پر بھی ایمان لے آتے جن کی نبوت دلیل کے اعتبار سے زیادہ واضح ہے، اور ان کا جو ہے یعنی جو براہین ان کے پاس آئے، یعنی جو معجزات آئے اس اعتبار سے بھی وہ زیادہ قوی ہے، اور ان کی نبوت کے بارے میں بھی یہ پھر حقیقت پسندانہ رویہ رکھتے۔ کیا حقیقت پسندانہ رویہ رکھتے کہ ٹھیک ہے اب ہم اس نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں تو ٹھیک ہے ہم کامل طریقے سے اور بالکل خالصتاً جو ہے وہ اس نبی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جس طرح انہوں نے ان انبیاء کرام کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کیا جن کے ساتھ یہ ایمان نہیں لائے تھے، اسی طرح انہیں بھی ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ اس لیے کہ یا تو انہوں نے اس دین و ہدایت کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جسے یہ رسول اللہ کے پاس لے کر آئے، بلکہ اس سے انہوں نے مکمل طور پر اعراض کیا، مکمل طور پر جو ہے وہ انہوں نے اس سے کی نافرمانی کی اور دنیا کے ساز و سامان کے جمع کرنے میں لگے رہے جس کی انہیں قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ انہیں اس لیے عذاب ہوگا کہ انہوں نے ان کی نبوت کا علم ہونے کے باوجود کفر کیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے علماء یہود نے کیا تھا کہ انہوں نے اس عظیم نبوت کے عطا کیے جانے پر آپ سے حسد کیا، جو ابھی ہم نے بات کی کہ ان کو یہ حسد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نبوت آ گئی، تو اس حسد میں آپ کی مخالفت بھی کی اور آپ کو جھٹلایا بھی اور آپ سے دشمنی بھی کی اور جنگیں بھی آپ سے لڑی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ دنیاوی ذلت مسلط کر دی، جیسے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پہلے دنیاوی ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ اخروی جو ذلت ہوگی اس سے بھی وہ دوچار ہوں گے، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اور یہ ذلت اور رسوائی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان پر مسلط کر دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے اب ان کا ذکر کر کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد، اور ان میں سے کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، وہی ہیں جنہیں اللہ جلد ان کا اجر دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جو ایمان بھی لے کر آئے پھر فرق بھی نہیں کیا، اس سے مراد کون سے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں کہ جو ہے وہ ہر اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور ہر اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، جیسے کہ فرمایا نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ رسول اس کتاب پر جو اس کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مؤمن بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم رسولوں میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے۔ یعنی یہاں پر کیا چیز ہے، لا نفرق بین احد من رسولہ، یعنی کسی بھی رسول میں ہم جو ہے وہ فرق نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا تھا کہ ان کے لیے بے حد و حساب جزا بھی ہوگی اور بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا اور بہت خوبصورت گفٹس ہوں گے۔ تو کیا کہا، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اس ایمان کی وجہ سے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر رکھتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اگر ان میں سے کچھ لوگوں سے گناہ سرزد ہوئے ہیں تو وہ بھی وہ جو ہے وہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے، ایمان لانا اللہ پر اور اس کے رسول پر، ٹھیک ہے۔ اب وہی والی بات کہ جب یہ پوچھا جائے گا کہ جو ہے وہ جیسے ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے، منکر نکیر اس کے قبر میں آ کے اسے سوال کرتے ہیں کہ من ربک کا، تمہارا رب کون تھا، تو ربی اللہ کہنے والے صرف وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے واقعی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو رب مانا تھا، واقعی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تھی، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں محنت کی تھی، اور اگر وہ جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے تو ان کے اندر شوق، ان کے اندر طلب، ان کے اندر لگن موجود رہتی تھی۔
تو وہ کہنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ جو پہلا سوال میں پاس ہو جاتا ہے، ورنہ جو انسان چاہے وہ اس میں دنیا میں جو ہے وہ ایمان لے کر آیا ہوا تھا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، اس کے باوجود وہ کیا کہے گا؟ ہاں ہاں ما ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرا رب کون تھا۔ تو دوسرا سوال جو پوچھا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون تھا؟ اب نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک لفظ نکالنے کے لیے جو اس نے پوری زندگی گزاری ہے، وہ اگر اتباع سنت میں گزاری ہے اور اس جدوجہد میں گزاری ہے کہ کہیں ہم سے جو ہے وہ کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، اس کے باوجود ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر جو مؤمنین کے لیے کہا ہے غفور الرحیم، کہ وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، لیکن بخشے گا تو جب نہ جب آپ معافی مانگنے والے بنیں گے۔ اگر آپ غلطیاں ہی کیے جا رہے ہیں، غلطیاں ہی کیے جا رہے ہیں، گناہ کیے جا رہے ہیں، اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر کس کو اللہ تعالیٰ بخشے گا؟ اس کا تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اس کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، جو میں نے کہہ دیا وہ ویسے ہی ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ، تم نہیں پاؤ گے، ہرگز بھی نہیں پاؤ گے۔ کیا نہیں پاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کو سنت میں اللہ کی کوئی تبدیلی بھی نہیں مل رہی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو جو نازل کیا ہے وہ ایز اٹ از ویسے ہی ہوگا۔ شیطان آپ کو اس دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ابھی قرآن میں نازل کیا ہے اور جو ہے وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہو جائے گا۔ نہیں، آپ جو ہے وہ مسلسل استغفار کرنے والے بن جائیں، تو پھر جو ہے وہ جس وقت آپ سے سوال کیا جائے گا، ایک وقت آئے گا نا کہ آپ سے بھی ضرور سوال ہوگا، اور کیا پتہ وہ قریب ہی ہو وہ وقت، تو اس وقت جو ہے وہ پھر آپ خود بخود جو ہے وہ آپ کے لبوں سے کیا نکلے گا؟ اللہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ تو یہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا تھکنا پڑے گا، تھوڑا سا اپنے جد و جہد کرنی پڑے گی، تھوڑا سا علم حاصل کرنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہوگی کہ یا اللہ آپ مجھے توفیق عطا فرما دیں۔ اب تک کی میری زندگی طریقے سے گزر گئی، لیکن اب آپ مجھے توفیق عطا فرما دیجئے کہ میں جو ہے وہ توبہ کرنے والی بھی بن جاؤں، اور میں آپ کی طرف رغبت کرنے والی بن جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سب سے پہلے ہماری نیتوں کو خالص کر دیجئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔